في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي عبادي الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الدين كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فيضلكم عن السبيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کے ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ خوش اور مطمئن رہے. کوئی اپنی مرضی سے غم کو، الجھن کو، پریشانی کو پسند نہیں کرتا. مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، شہر کا رہنے والا انسان ہو یا دیہات کا رہنے والا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشیوں بھری زندگی ہو. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کا شفیق پروردگار وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ اور ہر بندی دنیا سے لے کر آخرت تک خوشیوں بھری زندگی گزارے. لیکن ان دونوں باتوں کے باوجود، یعنی باوجود اس کے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں اور ہمارا رب بھی چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، اس کے باوجود آج کے زمانے میں دنیا کے اکثر انسان خوشیوں سے محروم زندگی، چین و سکون سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور. حالانکہ پہلے کے مقابلے میں ہم بہتر مکانوں میں رہتے ہیں. ہمارے کپڑے بھی پہلے سے بہتر، ہمارے بستر بھی پہلے سے بہتر، ہمارے کھانے اور برتن بھی پہلے سے بہتر، ہماری سواریاں بھی پہلے سے بہتر. لیکن یہ بات بڑے بوڑھے جانتے ہیں اور ان سے سن سن کر چھوٹے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جب مکانات کچے ہوتے تھے، آمدنی کم ہوتی تھی، سواریاں معمولی ہوتی تھیں، کپڑے اور کھانے بھی سادہ ہوتے تھے، اس وقت دلوں میں خوشی زیادہ ہوتی تھی، چین و سکون اور اطمینان زیادہ ہوتا تھا، آپس کی محبتیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ زیادہ ہوتا تھا.
اصل میں ایک سیدھی سادی وجہ ہے اس کی. میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی آسان سی زبان بولوں، ہر ایک کی سمجھ میں آئے. اصل میں خوشیوں کی جگہ جو ہے وہ ہے دل. انسان کا بدن خوش نہیں ہوتا، انسان کے ہاتھ پیر خوش نہیں ہوتے، انسان کا پیٹ خوش نہیں ہوتا، انسان کا دل خوش ہوتا ہے یا خوشیوں سے محروم ہوتا ہے. اور دل ان چیزوں سے خوش نہیں ہوا کرتا. بدن کو یقیناً ان چیزوں سے لذت یا آرام ملتا ہے، اچھے کھانے سے، اچھے کپڑوں سے، اچھے مکان سے، اچھی سواری سے. لیکن جہاں تک روح اور دل کی خوشی کا سوال ہے، اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں. اگر دل کا مزاج اچھا ہو، دل کی کیفیت اچھی ہو، تو چاہے انسان غریب ہو، چاہے انسان کا مکان ٹوٹا پھوٹا ایک جھونپڑی کی شکل میں ہو، اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے وقت کا نہ ہو، لیکن اگر دل کی کیفیت اچھی ہے، دل اگر خوش اور مطمئن ہے، تو انسان خوش رہتا ہے. آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، بار بار سنتے ہوں گے، پڑھنے والوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ صحابہ اور صحابیات اکثر بہت ہی غریب لوگ تھے. اتنے غریب کہ شاید ہم نے ان جیسی غربت میں شکار کسی شخص کو اب تک دیکھا ہی نہ ہو. اکثر صحابہ، میں کہہ سکتا ہوں کہ 1,00,000 کے لگ بھگ صحابہ کی تعداد ان کی تھی غالباً جو نہایت غریب تھی. اور ایک لمبی مدت تک تو حال یہ تھا کہ 2 وقت کا کھانا تو شاید کسی کو ملتا ہی نہیں تھا. بہت بار فاقے آتے تھے، کبھی پوری ضرورت بھر کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جاتے تھے. مگر ایک عجیب بات ہے، اور میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، ذرا سوچو. عجیب بات یہ ہے کہ اس فقر و فاقے کے باوجود، اتنی غربت کے باوجود، اتنی بھوک کے باوجود، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے کے باوجود، اس آسمان کی آنکھوں نے اتنی بڑی تعداد میں اتنے خوش خرم رہنے والے اور اتنی مست مسرور زندگی گزارنے والے غریبوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں. کبھی ایک بار بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی دشمن بھی ایسا کوئی واقعہ صحابہ کی زندگی میں سے نہیں لا سکتا کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ فلاں گھر میں شوہر کی غربت سے پریشان ہو کر بیوی میکے جا کر بیٹھ گئی. بیوی کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے اپنی بیٹی کو میکے بٹھا لیا کہ بھائی اتنے غریب آدمی کے ساتھ رہنے کے لیے ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے. نہ بیٹی نے خود کبھی
ایسی حرکت کی، نہ بیٹی کے گھر والوں نے کبھی کوئی ایسا قدم اٹھایا. خوش رہتے تھے وہ لوگ. اور واللہ یہ بات تعجب کی بھی ہے مگر سیکھنے کی بھی ہے، غور کرنے کی بھی ہے. ایک واقعے سے اندازہ کرنے کی کوشش کیجیے. ایک صحابی مزدور تھے، مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتے تھے. ایک دن مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلے اور صحابہ کا ایک رواج تھا کہ جب مرد گھر سے باہر نکلتا تھا تو گھر کی عورت دروازے تک آ کر اپنے شوہر کو رخصت کرتی تھی اور مسکراتے ہوئے رخصت کرتی تھی اور فی امان اللہ کہہ کر رخصت کرتی تھی. یہ بڑی پیاری دعا ہے جو بیوی اپنے شوہر کو خاص طور پر جب وہ کام کے لیے صبح کو نکلتے تھے تو بیویاں اپنے شوہروں کو دروازے تک رخصت کرنے آتی تھیں اور یہ پیاری دعا دے کر رخصت کرتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اللہ کی حفاظت اور امان میں رہیں اور صحیح سالم خوش و خرم گھر واپس آئیں. شوہر ان دعاؤں سے حوصلہ لے کر اور اس بیوی کی مسکراہٹ سے بہت خوشیوں بھرا تاثر لے کر بڑی چستی اور نشاط کے ساتھ اپنے کام پر جاتا تھا. وہ چاہے مزدوری ہو، چاہے کھیتی ہو، چاہے باغبانی ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے دکانداری ہو. جس شوہر کا بیوی کا واقعہ میں سنا رہا ہوں وہ شوہر بھی اپنی بیوی کی دعائیں اور محبت بھری مسکراہٹ کی خوبصورت یاد لے کر وہ بھی مزدوری کی تلاش میں چلے گئے. لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا عجیب معاملہ کہ اس پورے دن ان کو کوئی کام نہیں ملا اور پھر وہ شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. گھر آئے تو بیوی سے کہا کہ کچھ کھلا دو، بہت بھوک لگی ہے. تو بیوی نے کہا کہ شاید آپ بھول گئے، میں نے تو آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی تھا کچھ کھانے کے لیے وہ سب کل ختم ہو چکا تھا. میں تو آپ کو بتا چکی اور میں انتظار میں تھی کہ آپ آئیں گے، کچھ لے کر آئیں گے، پھر میں پکاؤں گی، آپ کو بھی کھلاؤں گی، خود بھی کھاؤں گی. شوہر نے بتایا کہ میں نے دن بھر کام بہت تلاش کیا مگر آج مجھے کچھ کام نہیں ملا. میں تو جیسا خالی ہاتھ گیا تھا ویسا ہی خالی ہاتھ تھکا ماندہ گھر واپس آیا. میں تو کچھ بھی نہیں لایا. بیوی نے دیکھا کہ شوہر یہ سن کر کہ گھر میں کچھ نہیں ہے بہت دل دکھ گیا شوہر کا. تو بیوی نے عجیب و غریب بات کہی. بیوی نے شوہر سے کہا کہ ایک بات کہوں آپ سے. ہاں ہاں کہو. دیکھیے روزانہ ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق کھا پی کر سوتے ہیں. آج صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم بھوکے سوئیں اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہی تو ایمان ہے. یہی تو سیکھا ہے ہم نے اور آپ نے اپنے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لہذا دل چھوٹا مت کیجیے. میں اور آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اور سر جھکاتے ہیں اس کی مرضی پر اور بھوکے سوتے ہیں. شوہر یہ جملے جو بیوی کے زبان سے سنے شوہر
تو شوہر کی ہمت بڑھ گئی، تسلی ہوئی، اور وہ رات دونوں نے بھوکے گزاری۔ پھر اگلی صبح نکلی، پھر شوہر تیار ہو کر کام کے لیے نکلے۔ پھر روزمرہ کے معمول کی طرح بیوی نے دروازے تک آ کر اپنے شوہر کو مسکراتے ہوئے دعا دے کر رخصت کیا۔ پھر شوہر کام کی تلاش میں چلے گئے، لیکن دوسرے دن بھی وہی ہوا جو پہلے دن ہوا تھا، کوئی کام نہیں ملا۔ کئی بار ایسا مزدوری کرنے والوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ آف سیزن ہوتا ہے، کام نہیں ملتا، دن بھر انتظار کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کوئی کام نہیں ملتا، دوسرے دن بھی انہیں کوئی کام نہیں ملا، اور وہ خالی ہاتھ گھر واپس آئے۔ پھر وہی ہوا جو کل ہوا تھا، ایک دوسرے کی ہمت بڑھائی، شوہر نے بیوی کی، بیوی نے شوہر کی، اور بیوی نے پھر وہی بات یاد دلائی کہ آپ بالکل میری فکر نہ کریں، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، میں جانتی ہوں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ بے خبر نہیں، اور اللہ بے رحم بھی نہیں، اور اللہ بے بس بھی نہیں۔ اس نے آج یہ طے کیا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ ہمیں غمگین پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ تو شوہر جانتے ہیں کہ بیوی کی زبان سے اس طرح کی سمجھداری کے جملے، اتنے صبر اور وفا والے جملے سن کر شوہر کا حوصلہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ دوسری رات بھی دونوں نے اسی طرح اللہ کے فیصلے پر سر جھکا کر بھوک کی حالت میں گزاری۔ پھر تیسری صبح آئی، پھر شوہر تیار ہو کر کام کی تلاش میں نکلے۔ آج بھی یہ ہوا کہ بیوی نے سنت کے مطابق دروازے تک آ کر اپنے شوہر کو مسکراتے ہوئے اور دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ لیکن آج ایک نئی بات، چند قدم شوہر ابھی چلے تھے کہ بیوی نے ایک دم سے پکارا، کرے ایک بات کہنا بھول گئی، ذرا واپس آئی۔ شوہر واپس آئے، کیا بات ہے؟ تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اتنے دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں آپ کے تقوی کی گواہ ہوں، آپ کبھی جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن یہ بھی میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے اور آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آج تیسرے دن بھی آپ کو کچھ مزدوری کام نہ ملا اور پھر آپ کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، تو آپ اپنے لیے تو شاید کچھ نہ کریں، مگر میری محبت کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کوئی حرام لقمہ لے کر گھر میں نہ آ جائیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، ہم تیسرے رات بھی بھوکے سو لیں گے، مگر اللہ کے واسطے کوئی حرام لقمہ لے کر گھر میں مت آئیے۔ یہ بات بیان کر دینا، کہہ دینا میرے لیے بہت آسان، سننا آپ کے لیے اس سے زیادہ آسان، لیکن ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچیے تو ذرا، 2-3 دن کا فاقہ، ایک دانہ پیٹ میں نہیں گیا، اور تب بیوی کی ہمت کا، اس کی وفا کا یہ حال ہے۔ ہزاروں سلام ہوں اس میاں بیوی کے تقوی پر، ان کے صبر پر، اس عورت کی وفاداری اور ہمت پر۔
یہ راز تھا ان کی خوشیوں کا، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج نہ دیندار نظر آنے والے لوگ خوش نظر آتے ہیں، نہ عام طور پر جو دین سے دور ہیں وہ خوش نظر آتے ہیں۔ گھر گھر جھگڑے ہیں، گھر گھر غصہ گرمی، ساس اور بہو کے جھگڑے، نند اور بھاوت کے جھگڑے، میاں اور بیوی کے جھگڑے، ماں باپ اور اولاد کے جھگڑے، بھائی اور بھائی کے جھگڑے، پڑوسی کے اپنے پڑوسیوں کے جھگڑے۔ ایک عجیب طرح کی کیفیت ہے۔ انسان، اکثر انسان، کاش کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اکثر انسان روحانی خوشیوں سے محروم زندگی گزارتا ہے۔ غریب یہ سمجھتا ہے کہ میں غربت کی وجہ سے پریشان ہوں، امیر تو بہت خوش ہوں گے۔ غریب کو نہیں پتا کہ امیر کتنے پریشان رہتے ہیں۔ اصل میں اس بات کو سمجھیں کہ خوشیوں کا راز کیا ہے اور ہم اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم زندگی کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اصلی اور حقیقی، قلبی اور روحانی خوشی کے ذائقے سے محروم۔ ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا تعلق پیسے سے ہے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت زیادہ ہوں گے تو میں خوش ہوں گا، اور ایسے ایسے خواب، ایسے ایسے امیدیں اور ارمان، نہ جانے کن کن چیزوں سے ہم خوشیوں کو وابستہ سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بار بار وہ ماں باپ کی اس کو ڈانٹ سننی پڑتی ہے، بازار سے یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، پانی پلا دو۔ وہ بچہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے تم نے ہوم ورک کر لیا، کلاس ورک کر لیا، کل کو ٹیسٹ ہے، پرسوں کو امتحان ہے، اسکول میں پڑھو، ٹیوشن پڑھو۔ بچہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑے دن کی بات اور ہے، ذرا بڑا ہو جاؤں پھر میں بتاؤں گا، پھر ایسا بدلہ لوں گا ان کمینوں سے کہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں۔ بس تھوڑے دن کی بات، یہ جو ہر وقت مرغا بناتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، بس ذرا منہ سے نکلنے دو میری، پھر ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو اب کچھ اور سوچتا ہے، اب سوچتا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد ہی میری شادی ہوگی اور بس میں شاہجہاں ہوں گا اور میرے بغل میں ممتاز بیگم ہوگی، پھر تو مزے ہی مزے، پھر الجھن، ٹینشن سب ختم، اس کو 3 طلاق۔ آج تو 3 طلاق کا مسئلہ بہت چل رہا ہے۔ سینکڑوں بار تجربہ ہو چکا کہ کہیں بیان کرنے جاؤ تو کچھ نوجوان پرچہ دیتے ہیں کہ حضرت نکاح کے فضائل پر بھی کچھ بیان کر دی۔ آج میرے ابو بھی آئے ہیں بیان، سمجھ گئے نا، لڑکے تو سمجھ رہے ہیں سب، میں ان کے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ ان کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ حضرت کو ہمارے دل کے راز پتہ کیسے چلے۔ ارے بھائی میں وہی تو کبھی جوان تھا۔ سوچتا ہے لڑکا کہ شادی کے بعد سارے غم ختم، اور جن کی شادی ہو چکی ہے ان سے پوچھو، وہ کہیں گے کہ بھائی بس یہ غلطی کرنا مت۔ دیکھو یہ ہنسی بتا رہی ہے کہ میں شادی شدہ لوگوں کی آپ بیتی بیان کر رہا ہوں۔
عربی کا ایک جملہ ہے کہ بعد شہر العسل تأتی سنوات البصل، یہ ہنی مون کے ایک مہینے کے بعد پیاز لہسن میں زندگی گزرتی ہے. وہ ٹینشن اللہ کی پناہ. شادی سے پہلے تو آپ رات میں 12 بجے گھر آتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور شادی کے بعد 9 بجے سے موبائل کی گھنٹی بجنی شروع. کہاں ہے ہیڈ ماسٹر بھی کیا حاضری لیتا ہے اسکول میں جو بیگم لیتی ہے. اور پھر آج یہ بیمار ہو، منی بیمار ہو، منا بیمار، اور پھر اس کی پڑھائی ہو، اس کی اسکول، اس کا ایڈمیشن، اور ایک تماشا. آدمی سوچتا ہے کہ اللہ یہ پہلی اور آخری غلطی تھی، معاف کر دیجیے، اب کبھی نہیں کروں گا. اب وہ عمر بھی چلی گئی خوشیوں کے انتظار میں، خوشی وشی کچھ نہ ملی. اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اچھا میرے بچے جوان ہوں گے، پھر وہ کمائیں گے اور میں لیٹ کر حقہ پیوں گا، پھر وہ خوشی کے دن ہوں گے. یہی زندگی بھر ہوتا رہتا ہے، اور انہی غموں اور الجھنوں کے ساتھ انسان قبر میں چلا جاتا ہے. اکثر زندگی ویران زندگی گزار رہے ہیں لوگ، زندگی ایک سزا کے طور پر کاٹ رہے ہیں لوگ. اس کی یہی وجہ ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ ایک ہی ہے. خوشیوں کا اصل سرچشمہ، خوشیوں کا اصل ذریعہ کیا ہے، اس بات کو آج کا زمانہ بھول گیا. کوئی خوشیوں کے اس اصل راز کو جان لے، اس کے ساتھ اللہ اس کو خوب بنگلے اور کاروں سے نواز دے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی کے پاس بنگلے اور کاروں کی بھرمار ہو، لیکن وہ جو دل کی روحانی خوشیوں کا اصل راز ہے، وہ اس انسان اس سے بے خبر رہ جائے، بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، یہ انسان نہ دنیا میں خوش رہ پائے گا اور نہ آخرت میں خوش رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس حال میں اور اپنی ایک ایک بندی کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ شفقت ہے رب کی پروردگار. ایک واقعہ جو ایک لطیفے کے طور پر بتایا جاتا ہے، اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور میں جب نوجوانوں کو زیادہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں تو میں لطیفے خوب سناتا ہوں، کیونکہ بیان میں لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے. خاص طور پر ہمارے یہاں کا جو رواج ہے، عشاء کے بعد جلسے شروع ہوتے ہیں اور دیر تک جلسے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی صبح فجر کی جماعت چھوٹ جاتی ہے. یہ رواج قابل اصلاح ہے، یہ بالکل مناسب رواج نہیں. ایک بادشاہ سلامت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے، بہت علاج کے باوجود بادشاہ سلامت ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. ہمارے ملک کے بادشاہ کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں، ان کے لیے تو کچھ اور دعائیں ہیں. دس لاکھ کا سوٹ پہننے والے بادشاہ ہی تو ہوں گے. بار مسلسل علاج کے باوجود وہ بادشاہ سلامت ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. بالآخر مشورہ کر کے طے ہوا کہ فلاں ملک کے ایک حکیم صاحب کو بلایا جائے، جن کی بہت شہرت ہے کہ وہ جس کو دیکھ لیتے ہیں، دوا لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ حکیم صاحب دور دراز سے بلائے گئے، وہ تشریف لائے، بادشاہ سلامت کو تفصیل سے دیکھا، حالات سمجھے اور نسخہ لکھا. انتظار میں تھے لوگ کہ جلدی سے نسخہ ملے اور ہم دوائیں لا کر شروع کروائیں. نسخہ پڑھا تو کیا لکھا تھا اس میں
اس میں صرف ایک دوا لکھی تھی، اور وہ تھی کہ کسی بہت خوش آدمی کا کرتا بادشاہ سلامت کو پہنا دیا جائے، ایک کرتا۔ شرط یہ ہے کہ جس آدمی کا وہ کرتا ہو وہ ہر وقت خوش ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک کرتے کا انتظام بادشاہ سلامت کے لیے کیا مشکل ہے، بادشاہ تو بیمار ہیں اس لیے خوش نہیں ہیں آج کل، تو چلتے ہیں وزیر اعظم کے پاس اور ان سے مانگتے ہیں ایک کرتا۔ وہ تو دن میں کئی کرتے بدلتے ہیں، تو ایک کرتا دے دینے میں کیا پریشانی ہوگی؟ اب وہ چونکہ وزیر اعظم ہیں اس لیے بہت خوش ہوں گے۔ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے بلوایا تھا حکیم صاحب کو بادشاہ سلامت کے لیے، انہوں نے دیکھ کر نسخہ لکھا ہے کہ ایک ایسے آدمی کا کرتا ان کو پہنا دیا جائے جو ہمیشہ بہت خوش رہتا ہو۔ تو آپ تو ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ سے بڑھ کر خوش آدمی اس ملک میں کون ہوگا، تو آپ اپنا ایک کرتا عنایت فرما۔ تو وزیر اعظم صاحب بولے کہ دیکھیں کرتا تو پھر ایک کیا تم 500 لے جاؤ، 1000 لے جاؤ، کرتے بھرے پڑے ہیں، لیکن بھائی میں بادشاہ سلامت کا نمک خوار ہوں، دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا، تو بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی اور کا کرتا لے جاؤ جو واقعی خوش رہتا ہو، میں تو خوش نہیں رہتا۔ اتنا ٹینشن، اتنی پریشانی ہر وقت ذہن میں رہتی ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجبوری ہے آپ کی، آپ کے بعد جو سب سے بڑے طاقتور وزیر ہیں وہ وزیر دفاع، تمام فوجیں جن کے ماتحت ہوتی ہیں ان کے پاس جائیں گے، ان سے کرتا مانگ لیں۔ پہنچے ان کے پاس، ان سے کہانی سنائی، کرتا مانگا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہو، آپ سمجھتے ہو میں خوش رہتا ہوں؟ ذرا پوچھو میری بیوی سے میں پچھلے 20 سال میں کبھی خوش ہوا؟ کرتے لے جاؤ میرے، بنیان میں پجامے بھی لے جاؤ، لیکن میں خوش نہیں رہتا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ کرتے کا انتظام کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پھر بڑے بڑے کروڑ پتیوں ارب پتیوں کے پاس گئے اور سب نے ہاتھ جوڑ لیے۔ تعجب کی بات ہے کہ سب نے کہا کہ بھائی تم نے بڑی مشکل میں ڈال دیا، اب صاف سن لو کہ بھائی ہم خوش تو نہیں رہتے، اس کے باوجود کرتا لے جانا چاہو تو حاضر ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کرتے کا انتظام کرنا بادشاہ سلامت کے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اب چھوڑو شہروں کو، وزیروں کو، امیروں کو، اب چلو دیہاتوں میں، گاؤں میں، وہاں ملے گا خوش آدمی۔ تو سرکاری ٹیمیں بنائی گئیں ملک بھر کے دیہاتوں کے لیے، اور مختلف ٹیمیں مختلف دیہاتوں میں خوش آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی۔ ایک ٹیم کسی گاؤں کا دورہ کر رہی تھی کہ اس کو نظر آیا کہ ایک تالاب میں بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگیں لٹکائے ہوئے پانی میں، اور پاس میں ان کے ایک دلیا رکھی ہوئی ہے، اس میں سے نکال نکال کے کچھ کھاتے بھی رہتے ہیں، اور پانی نکالتے ہیں لوٹے میں اور اپنے اوپر بدن پہ ڈالتے ہیں، اور گیت گاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، مست نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ مل گیا خوش آدمی، یہ مل گیا خوش آدمی۔ اس کے بعد پہنچے اور اس سے کہا بڑے میاں کیا کرتے ہو؟ تو بڑے میاں نے بتایا کہ میں کھیت میں مزدوری کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے اب ختم مزدوری، اب تم نواب بنو گے، نواب۔ اب تو سونے میں تولے جاؤ گے، تمہارے سب نوکر چاکر لگیں گے، اب تم راجا بنو گے، ٹھاٹ ہوں گے، تمہاری تو لاٹری کھل گئی۔ تو بڑے میاں سنتے رہے، اور پھر پوچھا انہوں نے کہ مگر بچوں یہ سب ہوگا کیسے؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہوگا کہ بادشاہ سلامت کو بیماری کی وجہ سے ایک خوش آدمی کے کرتے کی ضرورت ہے، اور یہ تو ہم نے اچھی طرح پہچان لیا ہے کہ تم بہت خوش آدمی ہو، جلدی سے کرتا دے دو، بادشاہ سلامت کو پہنچایا جائے گا، وہ پہنیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، پوچھیں گے کس کا کرتا ہے، ہم تم کو لے جا کر حاضر کر دیں گے،
پھر وہ حکم دیں گے اس کو ریاست دے دو، اس کو 100 ایکڑ زمین دے دو، اس کو سونے میں تول دو، اس کو نواب بنا دو، بس مزہ آئے گا۔ تو وہ بڑے میاں سن کر بڑے زور سے ہنسے، کہنے لگے بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، مگر بچوں میرے پاس کرتا تو ہے ہی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ خالی لنگی باندھے بیٹھا نہا رہا ہوں، میرے پاس تو کرتا ہے ہی۔ آپ اس پر بہت زور سے ہنسے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا ہے۔ مجھے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر میرا خون بڑھتا ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ صحابہ بھی جب ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھتے تھے تو دعا دیتے تھے، اب حق اللہ سنت، یہ دعا کیوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہمیشہ نظر آتی رہے۔ مگر یہ بات جو میں نے کہی ہے صرف ہنس کے ٹالنے کی نہیں ہے۔ جن کے پاس ہزاروں کرتے تھے وہ خوش نہیں تھے، اور جو ایک بندہ خوش تھا اس کے پاس ایک بھی کرتا نہیں۔ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ خوشیوں کا تعلق دولت سے نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم نہیں ہے، سمجھو اس بات۔ خوشی کا تعلق دل کے صاف کیفیت سے ہے، جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، جس کے دل میں حسد نہیں ہوگا، جس کے دل میں کسی سے جلن نہیں ہوگی، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوگا، جس کے دل میں بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہوگا، جس کے دل میں خدمت لینے کے بجائے کسی کے کام آ جانے کا جذبہ ہوگا، جس کے دل میں لالچ نہیں ہوگی، جس کے دل میں حرص نہیں ہوگا، جو دھوکہ نہیں دے گا، جو کسی کا دل نہیں دکھائے گا۔ کسی کو بھی دکھ دینا اس کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہوگا، وہی انسان خوش رہ سکتا ہے۔ اور آج بڑی مصیبت یہ ہے کہ شریعت اور اسلام کو پر چلنے کی کوشش کرنے والے لوگ بھی شریعت کی اصل مقصد کو، اسلام کی اصل روح کو نہیں سمجھتے۔ تمام احکام شریعت کا ایک بہت بنیادی مقصد ہے کہ جو انسان زندگی اپنی گزارے گا 100% اللہ کے حکموں کے مطابق، اور اس میں خاص طور پر دل کی کیفیت کو ٹھیک رکھے گا، وہ انسان غریب ہوگا تب بھی خوش ہوگا، امیر ہوگا تب بھی خوش ہوگا، حد یہ کہ بیمار ہوگا تب بھی لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے دل میں اس بیماری کے دنوں میں بھی اطمینان کی ٹھنڈی شبنم قطرے قطرے چپکتی رہے گی۔ یہ بڑی دولت ہے، یہ ہے اصل دولت جس کو حاصل کرنا چاہیے۔ سمجھدار لوگ دنیا میں جو اب بہت کم ہو گئے، بہت کم ہو گئے۔ پوری دنیا کی آبادی میں سمجھدار لوگ کروڑوں میں بھی چند ملیں گے، چند۔ پورے صوبے میں، پورے علاقے میں سمجھدار لوگ بہت کم ملتے ہیں، اور اصلی دیندار وہی ہوتا ہے جو سمجھدار۔ اگر ایسا نہ ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں تو یہ گھر گھر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک عورت ایک لڑکی کو بہو بنا کر لاتی ہے بڑے ارمانوں سے، بڑی محبت سے، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کی محبت رخصت ہو جاتی اور ساس اور بہو کے جھگڑے شروع ہوتے۔ ہزاروں لاکھوں گھروں میں کوئی ایک گھر آج ہوگا ہم مسلمانوں میں جہاں ساس اور بہو میں محبت کا رشتہ ہو۔ ایک درجہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، یہ بھی بہت غنیمت ہے۔ آج تو سب سے اچھی ساس وہ ہے جو بہو کو خالی برداشت کر رہی ہے، اور سب سے اچھی بہو وہ ہے جو ساس کو برداشت کر رہی ہے، ایک دوسرے کو جھیل لے، ایک دوسرے سے چھٹکارا پانے کی دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جانے پر خوش ہوتے ہیں۔
اور وہ ساس اور بہو جو واقعی ایک دوسرے سے محبت کریں وہ تو ہزاروں لاکھوں گھروں میں ایک گھر میں بھی نظر نہیں آتا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری دینداری اصلی والی نہیں ہے، یہ دکھاوے کی دینداری ہے، یہ کچھ ظاہری اعمال والی دینداری ہے. یہ دینداری دل کے اندر نہیں اتری، اس نے دل کی کیفیت کو نہیں بدلا. اور یہاں پر آ کر اصل بات آئے گی وہ جو میں آپ سب سے کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے بندو اپنے دل کی کیفیت کو درست کرو، اپنے دل کی کیفیت کو درست کرو. جھانک کر دیکھو اپنے دل کو دن میں 50 بار. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے. سمجھدار ہے وہ انسان جو ہر کچھ دیر کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں. ایک عجیب عمل ہے، ایک عجیب مشق ہے. ہر کچھ دیر کے بعد انسان اپنے دل کو خود دیکھتا ہے، اپنے دل کو. میرے دل میں لالچ تو نہیں، میرے دل میں غصہ تو نہیں، میرے دل میں انتقام لینے بدلہ لینے کا جذبہ تو نہیں، میرے دل میں کسی کو دھوکہ دینے کا کوئی خیال تو نہیں. جب انسان اپنے دل کا جائزہ لیتا رہتا ہے تو جیسے انسان اپنے کپڑوں کا جائزہ لیتا رہتا ہے، کہیں شکن تو نہیں پڑ گئی، کہیں دھبا تو نہیں لگ گیا، اور جو انسان دیکھتا رہتا ہے اس کے کپڑے شکن اور دھبوں سے محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح جو انسان اپنے دل کو دیکھتا رہتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی، امیر ہو یا غریب، یہ ایک فن ہے زندگی کا، ایک طریقہ ہے. اور آج افسوس یہ ہے اس کے سیکھنے کا کوئی جذبہ اور طلب، اس کی تلاش نظر نہیں آتی. اسی کی گزارش کرنے کے لیے آیا. اور یہ ہے وہ چیز جو اصلی دین ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ دل کی ایک صفت ہے، کیفیت ہے. تقویٰ بدن کی کیفیت کا نام نہیں ہے، تقویٰ لباس کے سائز کا نام نہیں ہے، تقویٰ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. جس انسان کے دل کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ خوش رہیں، سب ترقی کریں. جب دوسروں کی ترقی کو دیکھتا یا سنتا ہے تو اس کو دلی خوشی ہے. وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے واقعی وہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے. اسی لیے تو یہ سب باتیں کہی گئیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحبہ لنفسہ، کہ ایمان والا کوئی تم میں سے نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہنے لگے. لوگوں دین کے اس حصے کی طرف توجہ دو. ٹوپی اور کرتا اور پاجامہ اور فلاں ان چیزوں کی طرف صرف توجہ دینے سے کوئی دیندار نہیں بنتا. اس کی طرف توجہ. صرف اتنی بات آج اس جلسے سے خدا کے لیے اگر لے کر چلے جاؤ کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، صرف اتنی بات، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سارے مسئلے حل. اگر کسی انسان کی یہ عادت پڑ جائے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، غیبت کا گناہ اس سے چھوٹ جائے گا، بدگمانی کی عادت اس کی چھوٹ جائے گی، چغلی کی عادت چھوٹ جائے گی، اور پھر تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اگر بہو یہ طے کر لے کہ میری ذات سے نہ نند کو تکلیف پہنچے گی، بھاوت سے طے کر لے، اور بہو یہ طے کر لے کہ میری ساس کو تکلیف نہیں پہنچے، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گی، خود تکلیف اٹھا لوں گی لیکن میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، گھر جنت بن جائے. اسی طرح اگر ساس یہ طے کر لے
کہ میری ذات سے بہو کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہی اصل دین ہے. نند اور بھاوج اس طرح گل مل کر رہے ہیں کہ جیسے سہیلیاں ہیں, جگری دوست ہیں. ایسی ہی صحابہ کی زندگی تھی, واللہ ایسی زندگی صحابہ کی. اسلام تقریروں, بیانوں, جلسوں اور کتابوں سے نہیں پھیلا تھا. اسلام ہنستے مسکراتے معاشرے کو, محبت کرنے والے گھرانوں کو دیکھ کر اسلام پھیلتا تھا. اس لیے اللہ کے واسطے اس بات کا ایک ارادہ اور عزم لے کر اٹھیے یہاں کہ ہمیں یہ والی دینداری اختیار کرنی ہے, چاہے وہ علماء ہوں, چاہے وہ عوام ہوں, نوجوان ہوں, پختہ عمر کے لوگ ہوں, مرد ہوں, عورتیں ہوں. آپ اگر یہ مزاج بنا لو گے نا تو لوگ بھی آپ کو پسند کریں گے, اللہ بھی آپ کو پسند کرے. بہت زیادہ اعمال, نیکیوں کی تعداد, نیکیوں کی مقدار, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ایک اچھے اخلاق کی اور صاف دل کی اہمیت ہے. یہ اگر مزاج بنا لے گئے نا, یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. یہ ٹھان لینا اس بات کو کہ بس اتنی بات کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. میں ایسا رویہ رکھوں گا, ایسی زبان بولوں گا, ایسا معاملہ کروں گا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں. اگر کسی اور سے مجھے تکلیف پہنچے گی تو ایسا انسان جو اس کا اہتمام کرنے لگا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کے اندر ایک عجیب لیاقت پیدا ہوتی ہے. وہ دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو بڑی آسانی سے برداشت کرتا ہے, معاف کرتا ہے, بالکل بدلہ نہیں لیتا. بدلے کا کوئی جذبہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوتا. عجیب کیفیت دل کی بنتی ہے. لوگوں خدا کے وقت سے ایسی کیفیت اپنی بناؤ اور پھر دیکھو اسی دنیا میں جنت کا مزہ آنا شروع ہو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے, ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. اس دنیا ہی میں ایک جنت ہوتی ہے, جو اس دنیا کی جنت میں نہیں گیا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جا پائے. یہ جو دنیا کی جنت ہے یہ اسی صورت میں انسان کو ملتی ہے جب وہ اپنے دل کا ایسا مزاج بنا لیتا ہے. اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں, اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے, اس کے بول میٹھے ہو جاتے ہیں, اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, معاف کرنے کی عادت پختہ ہو جاتی ہے. وہ جلد بازی نہیں کرتا. کوئی کسی کی دشمنی کا جواب دشمنی سے دینے کے بجائے وہ دشمنوں کو دوست بنا لینے کا ہنر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو اس پہلو پر خاص طور پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ارادہ کیجیے, اس کے لیے معلومات کیجیے. اس بات کو ایک ہی بات میں نے اسی لیے بیان کی ہے, جب کئی باتیں بیان ہو جاتی ہیں تو ہم اکثر باتیں بھول جاتے ہیں لوگ. ایک ہی بات کو پر اگر زور دیا جائے تو اس کو یاد رکھنا آسان ہے. اب دیکھتا ہوں میں کہ آج آپ کے اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا عزم لے کر جائیں گے اور بعد میں مجھ سے یا کسی سے پوچھیں گے کہ بھئی میں نے طے کیا ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میں اپنے اخلاق ایسے بنانا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. جو پوچھے گا اس کو بتایا جائے گا, اس کو بتایا جائے گا کہ تم کو ایسے اپنے اخلاق کے بنانے کے لیے آسان ترکیبیں کیا ہیں, کیا ترکیبیں آسان ہیں جس سے
تمہارا دل پاک صاف ہو جائے گا، تم کو روحانی خوشی نصیب ہوگی اور تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے اور تم لوگوں کے بھی محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے بھی پسندیدہ بن جاؤ گے۔ جو پوچھیں گے لوگ ان کو بتایا جائے گا، آسان ترکیب ہے۔ اس وقت میں وہ ترکیبیں نہیں بتاؤں گا، میں تو شوق دلانے والی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے علاقے کے اہل اللہ، علماء، مشائخ، وہ لوگ جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں اور جن کو اللہ یہ صفات نصیب کر دیتے ہیں، ان میں سے کسی کو تلاش کیجیے، ان سے پوچھیے، ان سے رہنمائی لیجیے، ان سے نسخہ معلوم کیجیے اور پھر اپنے اخلاق اور دل کی کیفیت کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے، آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور جس مدرسے کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ نے یہ مجلس برپا کرائی ہے اس کو ہر لحاظ سے ترقیوں سے نوازے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اخلاص، بلند ہمتی، استقامت اور حقیقی تقوی اور صلاح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شاید یہاں بھی کچھ کتابیں